الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ایک نہایت ہی پیاری حدیث کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال شہد کی مکھی سے دی ہے۔ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن مثل النخلة لا تأكل إلا طيبا ولا تدع إلا طيبا۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال کی طرح ہے۔ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، کھاتا وہ مکھی کھاتی کیا ہے؟ لا تاکل الا طیبا، پاک کھاتی ہے، پاک حلال چیزیں کھاتی ہیں، اور ولا تدع الا طیبا، اور جب کچھ رکھتی بھی ہے تو پاک ہی رکھتی ہے، گندگی نہیں رکھتی۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اسی معنی کی دوسری روایت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام احمد نے اپنے مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور اسے بھی شیخ البانی اور مسند کے محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان مثل المؤمن لکمثل النحلہ، کہ بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، اکل طیبا، جو شہد کی مکھی پاک کھاتی ہے، ووضعت طیبا، اور کوئی چیز اپنے اندر سے نکالتی ہے تو پاک نکالتی ہے، ووقعت فلم تکسر، کسی چیز پہ بیٹھتی ہے تو اس چیز کو توڑتی نہیں ہے، ولم تفسد، اور اسے خراب بھی نہیں کرتی، اس کو فاسد بھی نہیں کرتی۔ شہد کی مکھی اللہ کی ان مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، جس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کے سلسلے میں فرمایا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چھتوں میں گھر بنائے جو اس کے لیے بناتے ہیں، پہاڑوں میں، درختوں میں، گھروں میں، عمومی طور پر جو اس کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں، اور وہ چھت جو اس کے لیے بنائے جاتے ہیں، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مکھی کو کہ جاؤ اپنا گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل کھاؤ، ہر قسم کے میوے سے کھا کر، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راستوں پر چلو، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ان کے پیٹ سے، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کی رنگت مختلف ہوتی ہے، ایک شکل اور ایک رنگ کی وہ نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو شہد نکلتا ہے
جو عسل نکلتا ہے، جو ہنی نکلتا ہے، مدھو نکلتا ہے، وہ مختلف قسموں کا، مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی کتنی بڑی دلیل ہے، اللہ کی ربوبیت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک مکھی، چھوٹی سی مکھی پہاڑوں سے، درختوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے کھا کر کے پھر اپنے پیٹ سے اسے نکالتی ہے، اور مختلف قسم کے، مختلف نوع کی چیز نکلتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بھی بے شمار ہے۔ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کے اندر لوگوں کے لیے مختلف بیماریوں سے شفا ہے، اور اس شفا کی صراحت مختلف حدیثوں میں ہے۔ اطباء شہد کے فائدوں کے سلسلے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حکماء شہد سے دوائیاں بناتے ہیں، مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی حقیقت دیکھیے کتنی چھوٹی ہوتی ہے، ڈنگ مار لے کسی کو تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی شہد کی مکھی اپنے رب کے حکم سے پہاڑوں میں جا کر، درختوں پر جا کر، پھولوں پر بیٹھ کر، پھلوں پر بیٹھ کر، سب سے رس چوس کر تھوڑا تھوڑا رس اکٹھا کرتی ہے، درختوں پر، گھروں پر، چھجوں پر جا کر کے وہ اپنے پیٹ سے ان چوسے ہوئے رسوں کو، ان کھائے ہوئے رسوں کو پھر اپنے پیٹ سے نکالتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جمع ہوتا ہے، اور پھر وہ شہد کی شکل میں، وہ بھی ایک شکل میں نہیں، مختلف حیت، مختلف ماہیت، مختلف رنگت کی کہ شہد مشروب اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے شفا بخش بھی ہے، نفع بخش بھی ہے، علاج بھی ہے۔ یہ انسان اس میں غور کرے، کون غور کر سکتا ہے؟ غور کرنے والے ہی غور کر سکتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے معترف ہے، اللہ کی ربوبیت کے معترف ہیں، وہی اس کے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ حدیث میں جو میں نے دونوں حدیثیں پڑھی، ان حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال انہی مکھیوں کی دی ہے، انہی شہد کی مکھیوں کی دی ہے، کیونکہ شہد کی مکھی، اس کی سمجھ، اس کی بوجھ، اس کا کم نقصان کرنا، اس کا نفع پہنچانا، راتوں دن اس کی کوشش، اس کی قناعت پسندی، گندگیوں سے بچنا، اچھی اور پاک چیزیں کھانا، اور خود سے حاصل کرنا، اپنی کمائی، اور اپنے امیر کی شہد کی مکھی اپنے رانیوں کی اطاعت کرتی ہے۔ ساری شہد کی مکھیاں وہی جاتی ہیں جہاں ان کی رانی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو وہ لوگ اچھی طرح سے بتائیں گے جو شہد کا کاروبار کرتے ہیں اور شہد نکالتے ہیں، کہ کس طرح مکھیاں اپنی رانی کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے امیر اور اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہیں۔ رات ہو، دن ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، دھواں ہو، پانی ہو، آگ ہو، کسی قسم کی بھی آفت ہو، یہ مکھیاں اپنے کام سے نہیں رکتی، غافل نہیں ہوتی، اپنے کام پہ لگی ہوتی ہیں، اپنے کام پہ لگی ہوتی ہیں۔ تو ایک مومن کا شیوا یہی ہے کہ ظلمت و تاریکی کی جتنی باڑھ آئے،
مصائب اور پریشانی جتنی بھی آئے ایک مومن رکتا نہیں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی عبادت میں، ایک اللہ کی پرستش میں دنوں رات لگا رہتا ہے، ایک اللہ کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آفات آئیں، فقر و فاقہ آئے، مالداری آئے، انسان نشیط ہو، کمزور ہو، ہر حالت میں اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے۔ یہ مومن ان مکھیوں کی طرح ہے جو کسی بھی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ ایک مومن بھی کسی بھی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ایک فضل کی بات بتائی گئی ہے کہ جس طرح مکھیاں صرف پاک اور حلال چیز ہی کھاتی ہیں، پاک چیزیں کھاتی ہیں، گندگی نہیں کھاتی۔ شہد کی مکھی دیگر مکھیوں کی طرح، دیگر مکھیاں گندگیوں پر بیٹھ جاتی ہیں، زخموں پر بیٹھ گئی، گندگیوں پر بیٹھ گئی، لاشوں پر بیٹھ گئی، یہ مکھیاں گندگیوں پہ بیٹھتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صرف پاک چیز کھاتی ہے، پھلوں سے، درختوں سے، پھولوں سے، یہ پاک چیزوں سے کھاتی ہے۔ اسی طرح مومن کی مثال یہی ہے کہ وہ صرف پاک اور حلال چیز کھاتا ہے۔ مومن پاک اور حلال چیز کھاتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، اس کی کمائی حرام ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، اس کا کھانا طیب ہوتا ہے، اس کا پینا طیب ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس کا لباس پاک اور طیب ہوتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں مومن ہے جو مکھیوں کی طرح، شہد کی مکھیوں کی طرح صرف پاک چیزیں ہی استعمال کرتا ہے، پاک چیزیں ہی استعمال کرتا ہے، ناپاکی کی طرف نہیں جاتا۔ اور مکھیوں کی طرح مکھی اپنے پیٹ سے جو چیز نکالتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، طاہر ہوتی ہے۔ جو چیز نکالتی ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں وہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، حلال ہے۔ اسی طرح مکھیوں کی طرح ہی مومن ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو چیز بھی نکلتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے عادات سے جو چیز بھی صادر ہوتی ہے، جو عمل بھی، جو قول بھی صادر ہوتا ہے، کچھ بھی اس کے اخلاق و اطوار سے وہ صرف نفع بخش ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جو جس کے اقوال و افعال اور اعمال سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، صرف اچھی چیزیں ہی اس سے صادر ہوتی ہیں۔ بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، کام کرتا ہے تو اچھا کام کرتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فتنہ اور فساد نہیں برپا کرتا۔ جو چیز بھی اس کے اندر سے نکلتی ہے وہ طیب، طاہر، پاک اور نفع بخش ہوتی ہے، لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ چیز، وہ اس کا سارا جو کچھ بھی مومن کے اندر سے صادر ہو، ٹھیک اسی طرح جیسے شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو چیز نکلتی ہے وہ طیب، طاہر، پاک اور لوگوں کے لیے نفع بخش، بیماریوں کے لیے شفا والی ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن سے جب کوئی ملتا ہے تو اسے نصیحت ہی کرتا ہے، غلط مشورہ نہیں دیتا، غلط مشورہ نہیں دیتا۔ اور مومن کی مصاحبت بھی وہی آدمی اختیار کرتا ہے جو مومن ہو۔ مومن دوسرے مومن کی مصاحبت اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے روایت کیا، علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا کہ مومن کی صحبت اختیار کرو اور تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار آدمی ہی کھائے۔ تو مومن ہر طرح سے نفع بخش ہوتا ہے۔ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی صادر ہو وہ اس کے اندر خیر اور نفع ہی ہو۔ اسی طرح مکھیوں کی طرح مکھی جن چیزوں سے اپنا رس چوستی ہے
وہ طیب اور پاک و صاف ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن جب دولت حاصل کرتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی دولت حلال ذریعے سے آئے، حلال راستے سے آئے، چوری سے، جوا بازی سے، سود خوری سے، رشوت سے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حرام ذرائع ہیں کسی ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، محنت سے، مزدوری کر کے پاک اور حلال ایمانداری کے ساتھ پاک اور حلال چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا مومن صرف پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے، اس کا کمانا پاک ہوتا ہے، اس کا خرچہ کرنا پاک ہوتا ہے، اس کی بات کرنا پاک ہوتا ہے، اس کا عمل کرنا طیب ہوتا ہے، اس کی عبادت طیب ہوتی ہے، اس کا کھانا پینا پہننا ہر چیز پاک اور حلال چیزوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مکی کے سلسلے میں اللہ تبارک و رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وقعت علی شیء لم تکسرہ، کسی چیز پہ یہ مکھی بیٹھتی ہے تو اس چیز کو اذا وقعت فلم تکسرہ، کسی چیز پہ بیٹھتی تو اسے توڑتی نہیں۔ مومن جہاں بھی ہوتا ہے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا، مومن جہاں بھی ہوتا ہے مکھیوں کی طرح، مکھیاں کسی چیز پہ بیٹھتی ہیں، شہد کی مکھیاں کسی چیز پہ بیٹھتی ہیں تو اسے توڑتی نہیں اور اسے خراب نہیں کرتی، ولم تفسد، اسے فاسد نہیں کرتی۔ مومن جہاں بھی ہوتا ہے جس حالت میں بھی ہوتا ہے تخریبی کام نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، توڑ پھوڑ نہیں کرتا، نقصان نہیں پہنچاتا، کسی چیز کو فاسد نہیں کرتا، کسی ماحول کو خراب نہیں کرتا، کسی معاشرے کو خراب نہیں کرتا، کسی ماحول و معاشرے میں گندگی نہیں پھیلاتا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح شہد کی مکھیاں کسی چیز پہ بیٹھ جاتی ہیں تو اس چیز کو توڑتی نہیں، اس چیز کو گندا نہیں کرتی۔ بہت سارے جانوروں کو، بہت ساری مکھیوں کو آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز پہ بیٹھ جائے تو اس چیز کو گندا کر دیتی ہیں، زخم پہ بیٹھ جائے تو زخم پہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، کھانے والی چیزوں پر بیٹھ جائے مکھیاں تو ان کے اندر جراثیم، نقصان دہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن شہد کی مکھیاں کسی چیز پہ بیٹھتی ہیں تو اسے فاسد نہیں کرتی، بلکہ پھولوں اور پھلوں پر بیٹھتی ہیں تو اس سے اچھی چیزیں لے کر کے وہ اچھی چیزیں اسے پیدا کرتی ہیں۔ تو مومن جب کسی معاشرے میں ہوتا ہے، کسی قوم میں ہوتا ہے، کسی شہر میں ہوتا ہے، کسی ملک میں ہوتا ہے تو تخریب کاری نہیں کرتا، فتنہ و فساد نہیں برپا کرتا، معاشرے کو گندا نہیں کرتا، حرام کاری کو رواج نہیں دیتا، کسی بھی غلط کام کو رواج نہیں دیتا، بلکہ ہر ایک کو مٹاتا ہے، ہر ایک کو ختم کرتا ہے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے نیکیوں کو رواج دیتا ہے، بھلائیوں کو رواج دیتا ہے، بھلائیوں کو پھیلاتا ہے، بھلائیوں کو عام کرتا ہے، لوگوں کے اندر پیار و محبت کو بانٹتا ہے، لوگوں کے اندر پیار و محبت کو بانٹتا ہے۔ اس سے جو باتیں اور جو کام صادر ہوتے ہیں اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، خود نفع لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اور اس کا جینا مرنا اور اس کا کہنا کرنا سب لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ اسی طرح مومن دن و رات خود کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، جس طرح مکھیاں اپنے کام کے لیے خود کو قربان کی ہوئی ہیں۔ یہ شہد کی مکھیاں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے وظیفے میں لگی ہوئی ہیں، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے دے رکھا ہے، اس کے ذمے جو کام لگا رکھا ہے، جو وظیفہ متعین کر رکھا ہے، یہ مکھیاں تھکتی نہیں ہیں، دنوں رات موسم کی خرابی کی پرواہ کیے بغیر دنوں رات شہد اکٹھا کرنے میں لگی رہتی ہیں، پھلوں اور پھولوں کے رس اکٹھا کر کے شہد بنانے میں لگی رہتی ہیں۔ اسی طرح مومن ہے، مومن جہاں بھی ہو، اکیلے ہو، جماعت کے ساتھ ہو، مجمع کے ساتھ ہو،
اپنے وظیفے میں لگا رہتا ہے، شرک و بدعت اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کسی شرک میں، کسی بدعت میں، کسی خرافات میں نہیں پڑتا، اس کا وظیفہ توحید کا ہے، اس کا وظیفہ ایمان کا ہے، اس کا عمل عقیدے کو صحیح کرنا ہے، خود کا عقیدہ صحیح کرے، خود شرک سے دور رہے، خود کو موحد بنائے اور دوسروں کا بھی عقیدہ درست کرے، دوسروں کو بھی موحد بنائے، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکے، خود برائیوں سے دور رہے، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکے۔ یہ اس کا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور ایک مومن کا شیوا ہے کہ اللہ کی وحدت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، نہ شرک میں پڑتا ہے، نہ بدعت میں پڑتا ہے، نہ خرافات میں پڑتا ہے، نہ عقیدے کی خرابی میں پڑتا ہے، اور نہ عمل کی خرابی میں پڑتا ہے۔ خود بھی اچھا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اچھا کرتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر خود اچھائی کو لیتا ہے، قرآن و سنت سے لیتا ہے، اور اپنی اچھائی کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو ایک مومن کی بہترین مثال ان احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بہترین مثال دی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اعجاز ہے، کلام کا اعجاز ہے۔ آپ جب شہد کی مکھیوں پر اور شہد پر غور کریں گے، اس کے طریقے حصول کے طریقہ اور اس کو لوگوں کو تک پہنچنے تک کا طریقہ اور اس کے فوائد پر آپ غور کریں گے تو غور کریں گے کہ ایک مومن کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں مومن وہی ہے جو اپنی زندگی کے لیے ان مکھیوں سے سبق حاصل کرے اور ان مکھیوں کے جذبے کے مطابق اپنے جذبے کو مہمیز لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی چیزیں حاصل کرنے اور ان اچھی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا داعی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قول و عمل سے اور ہمارے رہن سہن سے امت کو اور مخلوق کو نفع پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔